حضرات ایک اعلان سنیے۔ اس اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے کچھ لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ کیسا اعلان ہے؟ قربانی جائز نہیں؟ مسجد میں کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا اعلان نہیں سنا۔ تو اس لیے ان کے گھر سے آنے والے گوشت سے پرہیز کریں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کس سے گوشت لینا ہے کس سے نہیں لینا ہے؟ ارے یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ ایک اعلان ہے۔ لگتا ہے عید قریب آ گئی ہے جو مسجد میں اعلان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کی کن لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ امام صاحب سے جا کے پوچھنا پڑے گا۔ مسجد میں کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ ارے امام صاحب یہ آپ نے کیسا اعلان کر دیا؟ ہاں ساجد بھائی میں نے بالکل ٹھیک اعلان کیا ہے۔ ارے امام صاحب سب گاؤں والے حیران اور پریشان ہیں کہ آخر کن لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہے اور وہ کن لوگوں سے گوشت نہ لیں۔ چلیں آپ ان سب لوگوں کو بتا دیں۔ ہاں ساجد بھائی آپ چلو میرے ساتھ، میں سب لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ چلے امام صاحب۔ امام صاحب آپ نے ایسا اعلان کیوں کیا؟ ہمیں اس بات کا کیسے پتا چلے گا کس کا گوشت ناجائز ہے اور کس کا گوشت جائز؟ امام صاحب ہمیں یہ بتائیں گاؤں کے کس کس بندے کی قربانی جائز نہیں ہے؟ ہاں امام صاحب آپ ان سب لوگوں کو سمجھا دیں کہ کس کی قربانی جائز ہے اور کس کی ناجائز۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں بالکل وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہاں امام صاحب شریعت کے مطابق ہمیں سمجھا دیں۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے، کیونکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہاں سود خور کا مال تو حرام ہے۔ ہاں بالکل، جس کا مال حرام ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو سود خور کے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کسی بھی سود خور سے گوشت نہیں لینا کیونکہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بس صرف سود خور سے گوشت نہیں لینا۔ یہاں اس گاؤں میں اور بھی لوگ ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نہیں دوسرا شخص وہ ہے جو بہنوں کی وراثت کا حق مار لیتا ہے، وہ ظالم ہے اور ظالم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو رشوت لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کی قربانی کیسے جائز ہے۔ اچھا امام صاحب میں ابھی جاتا ہوں اور سود سے توبہ کرتا ہوں۔ مجھے امام صاحب اجازت دیں، مجھے جانا ہے۔ ارے امام صاحب اب ہمیں اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ کون سود خور ہے اور کون رشوت خور اور کس نے اپنی بہن کی وراثت کا حق کھایا ہوا ہے؟ ساجد بھائی یہ پیغام کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو مسلمان عید قربان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اپنے اندر جھانک لیں کہ کہیں یہ کوتاہیاں آپ کے اندر تو نہیں ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ارے ہاں امام صاحب ہم سب خطا کار ہیں۔ اور ہاں قربانی کا مقصد صرف گوشت کھلانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ امام صاحب میں آج رشوت سے توبہ کر رہا ہوں اور میں اپنے دفتر میں نہ خود رشوت لوں گا اور نہ کسی کو لینے دوں گا۔ شاباش پرویز بھائی آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ ہاں آپ نے صحیح کہا۔ چلو اب سارے اٹھو نیک کام کرو۔ چلو۔ بے شک اللہ کے ہاں وہی قربانی مقبول ہے جس کے پیچھے سچائی، انصاف اور پاکیزگی ہے۔ میسج کو شیئر ضرور کریں۔